عمران خان صاحب نے ہر شعبے میں تبدیلی لانے کے لیے قوم سے وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ کتنا وفا ہوگا وہ تو وزیر اعظم وقت مانگ رہے ہیں قوم سے، ان کو وقت دیا جانا چاہیے۔ لیکن میں آج آپ کے سامنے پاکستان میں جو پیتھیٹک ہیلتھ کیئر کا سسٹم ہے، جو گزشتہ 70-72 سالوں میں ریاست نے کتنا کرپل کر دیا تھا اور سکسیسو ریجیمز نے پاکستان میں نظام صحت کو کتنا کمزور کیا، اس کا ایک جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر جو شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس پہ بات کریں گے۔ گزشتہ 5 سالوں میں 2500 سے زائد بچے تھر کے اندر غذائی قلت یا علاج نہ ہونے سے موت کے منہ میں چلے گئے۔ لاڑکانہ ڈویژن میں 750 سے زائد ایڈز کے مریضوں کی تشخیص ہو چکی ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں کسی ایک علاقے میں ایڈز کے مریضوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ اپریل 2018 میں یونیسیف کی جانب سے شائع کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات کے حوالے سے پاکستان، افغانستان اور سینٹرل افریقن ممالک کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پہلے نمبر پر آ گیا۔ نیشنل نیوٹریشن سروے کے مطابق پاکستان کے 45% بچوں کی افزائش ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ غذائیت کی شدید کمی ہے، جو کہ مستقبل میں مستقل جسمانی اور ذہنی مسائل کا سبب بنتی ہے۔ آج بھی پاکستان میں بچوں میں خسرے کی بیماری کی ایک وبائی صورت اختیار کر لیتی ہے اور گزشتہ برس پاکستان میں خسرے کے 6494 کیسز سامنے آئے، جبکہ افغانستان میں ایسے کیسز کی تعداد 1511 اور جنگ زدہ شام میں صرف 513 رہی۔ یہ خوفناک تصویر ذرا سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اسی طرح بچے کی پیدائش کے دوران ماں کی ہلاکت کی شرح کو دیکھا جائے تو پاکستان میں ہر 10,000 ماؤں میں سے 286 مائیں زچگی کے دوران اپنی زندگی کی بازی ہار جاتی ہیں، جبکہ بلوچستان میں یہ تعداد 786 ہے۔ مئی 2018 میں بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 70 لاکھ افراد کو ذیابیطس کا خدشہ ہے اور ذیابیطس سے سالانہ 1.5 سے 2 لاکھ پاکستانی معذور ہو جاتے ہیں۔ ذیابیطس پاکستان میں معذوری کی 7ویں بڑی وجہ بن چکی ہے۔ 2005 سے 2016 کے درمیانی عرصے میں اس کے متاثرین میں کمی کے بجائے 67% اضافہ دیکھا گیا۔ یہی نہیں بلکہ ذیابیطس پاکستان میں ہلاکتوں کی 8ویں بڑی وجہ بن چکی ہے۔ اپریل 2018 کی روزنامہ جنگ کی ایک خبر کے مطابق بلوچستان میں صرف 32% آبادی کو صحت کی سہولیات میسر ہیں۔ صوبے میں کم از کم 6 اضلاع ایسے ہیں جہاں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال موجود نہیں سرے سے، اور 10 اضلاع ایسے ہیں جہاں میڈیکل اسپیشلسٹ ہی کبھی تعینات نہیں کیے گئے۔ نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام کے مطابق ملک میں ایڈز کے شکار افراد کی تعداد 1,65,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ پاکستان میں ہیپاٹائٹس کا مرض تشویشناک صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ پاکستان میں ان مریضوں کی تعداد میں 2 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ ہیپاٹائٹس کے مریضوں کی تعداد، ہر 12واں شخص پاکستان میں ہیپاٹائٹس کے عارضے میں مبتلا ہے۔ ہر روز 100 سے زائد افراد اس بیماری کی وجہ سے لقمہ اجل بنتے ہیں۔ پاکستان میں سندھ میں ہونے والی ہر 5ویں موت، ہر 5th ڈیتھ جو ہے سندھ میں، وہ ہیپاٹائٹس کی وجہ سے ہو رہی ہے یا ہیپاٹائٹس سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں ہر سال تقریباً 2 کروڑ لوگ انتقال خون کرواتے ہیں، جس میں صرف 20% لوگ ٹیسٹ شدہ خون استعمال کرتے ہیں۔ 80% لوگوں کی جو بلڈ ٹرانسفیوژن ہے وہ پراپر جو بلڈ سکریننگ ہوتی ہے اس کے بغیر ہو رہی ہے۔ 40% خواتین خون کی کمی کا شکار ہیں۔ ہر 38 میں سے ایک خاتون زچگی کے دوران فوت ہو رہی ہے، جن کی عمر 16 سے 30 سال ہوتی ہے۔ ستمبر 2018 کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تھیلیسیمیا کے 72,000 مریض رجسٹرڈ ہیں جو صرف اور صرف خون پر زندہ رہتے ہیں، لیکن ریاست اتنی ناکام اور نااہل ہو گئی تھی کہ ان لوگوں کو خون کی چند بوندیں دینے پر بھی ناکام رہی۔ عالمی ادارہ صحت کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر سال 3.5 ملین افراد ملیریا کا شکار ہوتے ہیں۔ ملیریا سے پاکستان میں ہر سال 5,000 افراد موت کا شکار ہوتے ہیں۔ مارچ 2019 کی عالمی بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اپنی عمر سے کم وزن اور کم قد والے بچوں کی شرح اس وقت 38% ہے، جو کہ دنیا میں سٹنٹنگ کے شکار بچوں کی سب سے زیادہ شرح ہے۔ اور یہ سٹنٹنگ کا لفظ اس قوم کو شاید وزیر اعظم صاحب نے سب سے زیادہ بتایا۔ انہوں نے اپنے پہلے قوم سے خطاب میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا۔ اکنامک سروے آف پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں 62,651 کے قریب نرسیں ہیں۔ پاکستان میں ضرورت ہے 17 لاکھ نرسوں کی۔ پاکستان کو انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق آبادی کے تناسب سے اس وقت 2 لاکھ سے زائد ڈاکٹرز کی شارٹیج ہے۔ 1,80,000 سے زائد ڈینٹسٹ کی کمی ہے، اور انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق کسی بھی ملک میں 1,000 افراد کے لیے 2 ڈاکٹرز چاہیے۔
1 डेंटिस्ट और 8 नर्सेज का होना ज़रूरी है। पाकिस्तान की 20 करोड़ से ज़ायद की आबादी में से तकरीबन 2 करोड़ अफराद किसी न किसी ज़हनी बीमारी या ज़हनी अमराज में मुब्तला हैं, जबकि पाकिस्तान में 5 लाख मरीजों के लिए सिर्फ एक नफ्सियाती मुआलिज दस्तयाब है। ये है खौफनाक सूरत हाल पाकिस्तान में निज़ाम सेहत और हेल्थ केयर सिस्टम की, जो अब इमरान खान साहब ने इनहेरिट किया है। और इमरान खान साहब ने जहां और बहुत सारे शोबों में तब्दीली लानी है, वहीं पाकिस्तान के इस गले सड़े बोसीदा निज़ाम सेहत में भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।